أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق اللہ العظیم. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جب وہ دشمن سے مقابلے میں آ جائیں، دشمن کے ساتھ قتال کریں، اس بارے میں رہنمائی دے رہا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، جب تمہیں دشمن سے مقابلہ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پہلا کام گردنیں مارنا ہے. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ، اس کے بعد میں اختیار ہے، چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیے کا معاملہ کر لو، جہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ذَلِكَ، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام کہ سب سے پہلے تم نے دشمن کی طاقت کو کچل دینا ہے. جب دشمن کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر تم جو قیدی تمہارے ہاتھ ہیں یا ان کو احسان کر کے چھوڑ سکتے ہو یا فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہو. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا. تمہارے مقابلے کی ضرورت میں پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے امر کن سے انہیں تباہ کر دیتا. لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ اللہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اہل ایمان کا مقابلہ ہو اہل کفر کے ساتھ، اور انسان دیکھے کہ اللہ کیسے اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کرتا ہے. اور والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے. اللہ تعالیٰ شہید کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ مت کرو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ایک اور مقام پر ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اس پر خوش ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل کیے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. یعنی شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت سے متعارف کرا چکا ہے، تمہارے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی نعمتیں اس میں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے، اللہ نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے ان کے اعمال کی جو دنیا میں کر رہے ہیں. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنے مال پیش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت پیش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایسے عجیب انسانوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.